ہاتھ کھڑا کریں گے اور اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے. لیکن آپ نے جو کچھ اس کے اندر دیکھا اس سب کو آپ نے لکھنا ہے. آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ جو کچھ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے, یہ تصویر جو پیغام دے رہی ہے اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں آپ کے نوٹ بک پہ دیکھنے کے لیے, پوچھوں گی, میرا جیسے دل چاہے گا. ہاتھ کھڑا کیے بغیر مت بولیے گا پلیز. دیکھیں بہت آسان سی بات ہے, آپ کو تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے اسے لکھ لیں. کون کون سی چیزیں ہیں, کچھ چیزوں کے نام ذہن میں آتے ہی ہوں گے نا کہ یہ چیزیں اس کے اندر. اور پھر اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تصویر کوئی پیغام دے رہی تو اس کو لکھ لیجئے. کتنے لوگوں نے لکھ لیا؟ یہ میری چھوٹی بیٹی نہیں لکھ رہی. بیٹا اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو, کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو لکھے نا. کسی تصویر کو دیکھ کے یہ بتانا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, یہ بڑا آسان کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا اب ہاتھ کھڑا کریں, کون بتانا چاہتا ہے؟ پہلا سوال ہے تصویر میں کیا کیا نظر آ رہا ہے. ہاتھ تو سارے کھڑے ہونے چاہیے بھائی اس پہ. چشمے والوں کے تو 2 کھڑے ہونے چاہیے, اور جو ماشاءاللہ بغیر چشمے کے دیکھ رہے ہیں ان کے تو میرے خیال 4 کھڑے ہو جانے چاہیے, کیونکہ سامنے جو نظر آ رہا ہے وہی لکھنا ہے آپ نے. جی بیٹے آپ کو کیا نظر آیا اس میں, جو نظر آ رہا ہے بتا دیں. کھڑے ہو کے ذرا اونچی. درخت ہے بالکل, پانی ہے, پہاڑ بھی ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو کسی اور کو ان کے علاوہ درخت, پانی اور پہاڑ 3 باتیں ہماری بیٹی نے بتائی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور نظر آ رہا ہو تو جی پلیز. میں نے آپ سے پوچھا بیٹے کیا نظر آ رہا ہے. کپل نظر آ رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اچھا, کہ یہاں پہ رک کے نا کچھ کام کرتے ہیں. 1 منٹ, یہاں پہ رک کے کچھ کام کرتے ہیں, کچھ اپنے لیے کچھ نارمز اور کچھ رول طے کرتے ہیں. آمنہ عمران, آپ نے بتایا آپ کا نام صدف یاسین, اور بھی کسی نے بتایا, آپ نے کچھ بتایا تھا, کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن شہزادی. اچھا بھائی, اس کے علاوہ کسی کو کچھ اس میں سے, آپ کو بھی, آپ کو ایک بیبی کے فیٹ نظر آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ؟ خزاں کا موسم نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے کیسے سمجھا؟ ٹھیک ہے ویسے خزاں کا موسم نظر آ رہا ہے, ایک درخت ہے. اچھا پانی کے پیچھے پرے بھی کچھ نظر آ رہا ہے. پانی کے پرے کیا نظر آ رہا ہے دور؟ یہ آپ مجھے دے دیں. دور کیا نظر آ رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ جی آپ بتائیں گی وہ پیچھے. ہاں جی, آپ نے اپنا نام بتانا تھا, ابھی ہم نے طے کیا نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تصویر کوئی پیغام بھی دے رہی ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا خزاں کا موسم ہے, اب انہیں سب باتوں کو جو آپ کو نظر آئی ہے نا, آپ سب بیٹیوں بہنوں کو, یہ تصویر کوئی پیغام بھی دیتی ہے. کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ ہاتھ کھڑا کیے بغیر نہیں پلیز. علم کے حصول کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ قواعد و ضوابط کا پابند بنائیں, ٹھیک ہے نا. اور آج تو ہم سیکھنے میں یہی جا رہے ہیں کہ تربیت کیسے ہو. تو اس میں جو باتیں ہم نے طے کر لی ہیں کہ دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے, جب آپ نے بولنا ہے کھڑے ہو کر اجازت ملنے پر, تو اپنا نام پہلے بتانا ہے, پھر سوال کا جواب دینا. جی پلیز.
जी, अच्छा, अच्छी बात है जो इन्होंने बताई। और कुछ? ये तस्वीर दरअसल इंसानी जिंदगी को का अलामती इजहार है। देखें, इंसानी जिंदगी तख्लीक होती है एक नए जोड़े के नए रिश्ते से। तो यहाँ पर आपको एक कपल नजर आ रहा है ना। अच्छा, आप देखें ये एक दरख्त है, झाड़ झंखाड़ से बना हुआ। मुराद ये कि कुछ कंफ्यूजन, कुछ मसाइल जिंदगी में आते हैं। ये जिंदगी का दरिया है। वक्त वक्त को आमतौर पर बहते हुए पानी से तशबीह दी जाती है। दूर कुछ इम्कानात हैं, नई उम्मीद है। ये पहाड़ है, यानी मुश्किल जिंदगी की मुश्किलात को रिप्रेजेंट करने वाले। अगर आप देखें तो ये एक बच्चा भी नजर आ रहा है। ये देखें ना, ये इसकी नाक है, ये इसकी आंखें हैं, ये इसका माथा है, और किसी ने सही कहा ये इसके पैर है ना। ये दरअसल मादरे रहम में मौजूद एक बच्चा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो नया जोड़ा है, ये अपनी जिंदगी का आगाज कर चुका है। और इस बच्चे का जो मादरे रहम के अंदर की जो तस्वीर आप एक दफा देखते हैं ना, ये जो जो आपको दरख्त लग रहा है, ये दरअसल प्लेसेंटा है, आंवल जिसको भी कहते हैं ना। ये दरअसल वो खून की नालियां हैं जिसके जरिए बच्चा अपना सांस लेता है, अपनी खुराक हासिल करता है। ठीक है, ये बात भी दुरुस्त है कि खदान का मौसम लग रहा है और दूर ऐसे लग रहा है ये घास है, दूर पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, यानी नई जिंदगी के इम्कानात भी इस तस्वीर के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज हम टॉपिक जो है ना वो है बच्चों की तरबियत। कैसे हो, हम सब खुद भी बच्चे हैं। यानी ये तरबियत का लफ्ज ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे और आपको तरबियत की जरूरत नहीं है। इससे मेरा सिर्फ छोटे बच्चों ही की तरबियत है। तरबियत का मतलब क्या है, कैसे है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि असल में हमारी जो इब्तदाई तालीम है तमाम के तमाम इंसानों की, उसकी भी कोई बुनियाद है। कैसे ही हम दुनिया में आ गए। देखें, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हमें इसकी फेजेस और डायमेंशंस बताएंगे ना, मतलब किन किन मराहिल से गुजर के, फेजेस मराहिल से गुजर के हम इस दुनिया में पहुंचते हैं। अगर इसको समझ गए तो इकबाल के मुताबिक हमने समझ लिया अपनी असलियत से हो आगा है गाफिल के तू, कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। ऐसा समंदर जो कभी खत्म ना होने वाला, उसका तो एक कतरा है। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतैगो तफंग। हफ्त कहते हैं सात को। अब तुम क्लास सुना है ना। सात आसमान फतह हो जाएंगे। कैसे? बगैर किसी तलवार के, बगैर गोली चलाए। कैसे? तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। यहाँ पर बैठी हुई हर बच्ची के पास ये सामान मौजूद है जिससे ये सातों आसमान फतह कर सकते। बस ये जरूरी है कि देखे कि वो सामान क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। देखिए, अल्लाह ताला सूरह रूम में कहते हैं कि ये उसकी निशानियों में से है वमिन आयाती ही अन खलककुम मिन तुराबिन, कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। तमाम कायनात, तमाम मखलूकात को जिस तरीके से पैदा किया वो सब आप जानते हैं। एक इंसान ही ऐसी मखलूक है जिसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस हुआ। मखलूकात कितनी तरह की हैं भाई? हाथ खड़ा करके प्लीज, याद भूल जाता सबक। हाथ खड़ा करेंगे फिर मैं पूछूंगी। दायां हाथ। हाँ जी, आप बताइए कितनी तरह की मखलूकात हैं? अच्छा, वैसे हमारी साइंस तो हमें भी हैवानात में काउंट करती है। प्लीज हाथ खड़ा करके बता सकते हैं जी प्लीज? कितनी तरह की है, ये सवाल फिर रह गया। जी, आपके जवाब में इसका जवाब मौजूद है। तीन तरह की है मखलूक, तीन तरह की है। नूरी, नारी और खाकी। कितनी तरह की मखलूकात है? हम जब साइंस पढ़ाते हैं ना बच्चों को,
लिविंग नॉन लिविंग के कंसेप्ट के साथ ही 2-3 में जो साइंस का टॉपिक होता है ना कि मखलूक जो है ना लिविंग थिंग्स कितनी तरह की होती है, जहाँ पे उन्होंने दो बड़ी कैटेगरीज बतानी होती है, प्लांट्स एंड एनिमल, हम वहां ये पढ़ाते हैं कि मखलूकात 3 तरह की हैं, नूरी, नारी और खाकी। हम कौन सी हैं? नहीं, गुस्सा बढ़ाता है, नारी तो नहीं है, कुछ नूरी तो नहीं है। अच्छा देखिए, दुनिया की बाकी इस दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूकात खाकी हैं, लेकिन इंसान खाक और नूर का मुरक्कब है, जिस्म और रूह का। और इस रूह के बारे में हमारे खालिक ने हमें बताया, फनफख्तु फीही मिन रूही। अगर अरबी थोड़ी समझ में आती है तो हमारे जिस्म के अंदर जो जान है, जो रूह है, वो क्या है? अल्लाह की रूह का कुछ हिस्सा, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ये हमारे लिए एक मुअम्मा है, जिसके बारे में कुरैश ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, यसअलूनका अनिर रूह। तो जवाब मिला था, अम्र रब्बी है, तुम लोग इसे नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते। तो पहली बात जो हम यहाँ से बात करी कि अल्लाह ने हमें मट्टी से पैदा किया और फिर इंसानी सूरत में हमें इस दुनिया में भेजा। फिर देखते हैं सूरह मोमिनून की आयत है 12 से 14, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। अब ये तीन कैसी मिट्टी है? जिसे हम उर्दू में क्ले कहते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डाल के गूंदा गया हो। जिस मिट्टी में पानी डाल के गूंदा जाए, मिट्टी कुछ ऐसा पड़ी रहे तो कैसी हो जाती है? आवाजें आ रही हैं, हाथ नहीं खड़े हो रहे वैसे। अभी तो आपको इजाजत नहीं मिली बोलने की, अभी आपने इजाजत लेनी है फिर बोलना है। जी आप बताइए जी, जो पहले बोली थी। हाँ जी। क्यों होती है बदबूदार और ब्लैक? उसमें ना एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिसके नतीजे में ना उसमें कुछ नाइट्रोजन के मुरक्कबात पैदा हो जाते हैं। उसकी वजह से उसके अंदर से एक बू भी उठती है। अब ये देखिए, कुरान उसको कहता है खनखनाती हुई, गारे जैसी मिट्टी। अब जरा गौर कीजिएगा कि मिट्टी की भी अर्जल तलीन किस्म है, अर्जल जलील से है, सबसे हकीर, जिसमें से बू भी उठ रही थी। पानी डाला, खनखनाती हुई, वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ होता है ना पानी में जैसे, जब उसके अंदर से बुलबुले बाहर निकलते हैं ना, तो वो बुड़बुड़ाती है, खनखनाती है एक तरह से। फिर देखिए, फिर अल्लाह ने क्या किया, फिर उसे एक करारे मकीन अता किया। सुम्मा जअलनाहु नुतफतन, एक नुतफे की सूरत में, फिर उसे मादरे रहम के अंदर एक जगह पे जोड़ दिया। सही, इसी को करारे वो कहा है। फिर आगे देखें कि उसके बाद उसको मुज़गा बनाया, यानी जब सेल डिवीजन होती है ना, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, चार, तो वो एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको अरबी में मुज़गा कहते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर नन्ही मुन्नी छोटी छोटी हड्डियां नजर आती हैं। इज़ामन का मतलब क्या है? हड्डियां। ठीक। फिर अल्लाह ने उन हड्डियों के ऊपर फकसौनल इज़ाम लहमन, उन हड्डियों के ऊपर गोश्त की चादर चढ़ा दी। एक शीट की सूरत में हड्डी के ऊपर ना मसल्स की चादर चढ़ाई है। हम्म। तुम अनशानाहु खल्कन आखर, फिर एक नई तखलीक की सूरत में ना तुम्हें इस दुनिया में ले आया। ये पूरा प्रोसेस है जो अल्लाह ने कुरान पे हमें बताया। हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी की साइंस इतने मराहल से वाकिफ ही नहीं थी। ये पिछली सदी के शुरू में उन्हें पता चला कि मुज़गा और इज़ामा जो है ना, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। और हमें हमारे पैदा करने वाले रब ने कब से बता रखा है। अच्छा, फिर जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो उसके पास उसका ब्रेन, उसके पास क्या क्या होता है? आंखें हैं, कान हैं, और उसका जो दिमाग है ना, उसके अंदर ट्रिलियन सेल हैं, खरबों। और उसकी पैदाइश के बाद उसकी पैदाइश के बाद क्या है? एक भी दिमाग के अंदर नए सेल का इजाफा नहीं होता। जितने ट्रिलियन सेल के साथ वो इसको बच्चा पैदा होता है ना इस दुनिया में, उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ एक भी सेल का इजाफा नहीं होता। आगे नहीं जा रहा, वहां से कीजिए जरा नेक्स्ट स्लाइड पे।
یہ تو آپریٹ ہو رہا ہے لیکن نیچے نہیں جا رہا. نیکسٹ سلائڈ. اچھا واپس اب دیکھیے اللہ نے اب جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا نا تو دیکھیں گواہی کیا ہے. اللہ کی گواہی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسان کو کس طرح پیدا کیا؟ اپنی فطرت پر پیدا کیا. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت پر. اللہ کی فطرت کیا ہے؟ اچھی ہے بری؟ کوئی شک تو نہیں نا. لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. یہ بالکل کنفرم بات ہے. ذالک دین القیم، بالکل کنفرم ہے، یہ پکی بات ہے. کوئی تھوڑی بہت تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے اندر. 10%، 5%، یعنی جو فطرت اللہ نے ہماری بنا دی نا وہ اچھی اور نیک فطرت ہے. آگے پھر دیکھیں قرآن کی گواہی ہے. کیا؟ جب اللہ نے ہمیں بنایا، مٹی کا پتلا ہمارے جد امجد کا، پھر اس میں روح پھونکی. آگے چلیں. پھر کیا کیا؟ تمام انسانوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے کیا پوچھا؟ الست بربکم. جیسے آپ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا میں تمہاری سہیلی نہیں ہوں؟ بچے سے امی پوچھتی ہے میں ماما نہیں ہوں؟ کیوں کوئی شک ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے سوال کرتے ہیں. اس طرح کا سوال کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی شک ہوتا ہی نہیں پھر بھی اقرار چاہتے ہیں. اور جواب کیا ملا تھا؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، obviously. اتنا سا بھی شک نہیں ہے. نیکسٹ چلے. اچھا اس عہد کو لینے کے بعد اب دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے مدر بورڈ کے اندر بلڈ ان ہے، اس کے اندر اس کی شخصیت کا حصہ ہے کیا؟ عقیدہ توحید. ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ پروسیس جان رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کس پروسیس میں سے گزرے ہیں. یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ تربیت کرنی کس کی ہے. یہ کوئی اونٹ بھینس بکری یا ہرن بھالو نہیں ہے جس کو پیدا کر دیا گیا اس دنیا میں. وہ اس پروسیس سے پیدا نہیں ہوئے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ تمام انسانوں کی ارواح میں الہام کیا ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا. نیکی اور بدی کا علم جو ہے وہ اندر ڈال دیا. الہام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انجیکشن جو ہے وہ منہ سے نہیں دیا جاتا. ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا منہ سے کھاتے ہیں، وہ کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ ہو تو الٹی بن کے نکل آتا ہے نا. کھانا ہضم ہوتا ہے پھر ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے پورے لمبے پروسیس کے بعد. لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس کو دوائی کی صورت میں جو چیز وہ دی جاتی ہے جو غذا سے وہ نہیں لے پایا ہے نا، وہ اس کے خون کے اندر انڈیوس کیا جاتا ہے، تبھی اس کو انجیکشن کہا جاتا ہے. یہ الہمہ وہی لفظ ہے. انڈکشن ہے، انڈکشن اندر ڈال دیا. میری اور آپ کی مرضی تھی یا نہ تھی، دنیا کے تمام انسانوں کے اندر یہ والی انڈکشن ہوئی ہے. کون سی؟ نیکی اور بدی کے علم کی. وضاحت میں آپ کو کر دیتی ہوں. دنیا کا کوئی انسان ہے، مسلمان ہے غیر مسلم، وہ سچ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اچھا جانتا ہے، جھوٹ کو برا، وہاں سے سیکھ کے آیا. یہ ہے نیکی اور بدی کا الہام. دھوکہ دینا اور دھوکہ کھانا دونوں اسے گوارا نہیں ہے اگر اس کی فطرت نہیں کہتا ہے نا. پھر کیا ہے اس کے بعد اگلی ایجوکیشن دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ کو سکھائی. کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دنیا میں موجود تمام کی تمام اشیاء کے ساتھ صرف نام سکھائیں. بلکہ میں تفسیر پڑھ رہی تھی، مولانا سید ابو مودودی کے بڑے قریبی دوست ہیں حکیم اشرف صابی، اشرف لیبارٹریز والے. انہوں نے جو اپنی بک لکھی ہوئی ہے نا خواص الادویات پہ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. میں حیران رہ گئی یہ نقطہ پڑھ کے. انہوں نے یہ آیت لکھی، میں نے جب یہ بنائی میں کلہا کا آگے لفظ نے لکھا، جب میں نے ان کا وہ پڑھا تو انہوں نے پوری آیت لکھی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. انہوں نے کہا نہ صرف اشیاء سکھائے، سب کی سب اشیاء جو اس دنیا میں موجود ہیں، جو ہم دریافت کرتے ہیں، سائنسدان ایلیمنٹس اور دریافت ہو گئے، حضرت آدم کو سب کو پتا تھا. اللہ نے کلہا کا لفظ استعمال کیا اور پھر ان چیزوں کے خواص بھی سکھائے ہوئے تھے حضرت آدم کو. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، اشیاء کا نام جو ہے نا، اشیاء کو نام دینا ایک ایسی صلاحیت ہے جو ہم نے وراثت میں پائی ہے. اس کو کہتے ہیں نومن کلیچر کی سائنس. ہم بھی کسی چیز کو دیکھ کے اس کا نام ہمیں نہ پتا ہو تو ہم نام رکھ دیتے ہیں نا. یعنی انسانوں میں نام رکھنے کی صلاحیت وراثت سے آئی ہے، حضرت آدم کی وراثت ہے یہ.
اور آج بھی جب ہم بچے کی بھی اسکولنگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ اسما، نیمنگ آبجیکٹ. اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، نام ہی سکھاتے ہیں نا سب سے پہلے. شروع میں بچہ بولنا سیکھتا ہے، کہتا ہے جے کیا، جے کیا، چیزوں کے نام سیکھتا ہے وہ، ہے نا. پہلے شروع میں وہ ایک جیسی چیز کو ہی سب نام دیتا ہے. جیسے میری بیٹی چھوٹی تھی جب اس نے بولنا سیکھا تو وہ ہر جانور نما کھلونے کو نا چڑیا کہتی تھی، چیا. ہاتھی بھی چیا تھا، گائے بھی چیا تھی، بھالو بھی چیا تھا. وہ ہر ایک کے لیے چیا کا لفظ استعمال کرتی تھی، چڑیا کے لیے بھی. پھر آہستہ آہستہ اس کی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا تو اس نے باقی نام بھی سیکھ لیا. تو اچھا یہ اس کے نا شاید سیل. اب دیکھیں کان میں جو اذان ہے نا وہ اسی عہد اولا کی یاد دہانی ہے پیدائش کے موقع پر. یہ انتظام کوئی میرا نہیں یا آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے کہ جو عہد ہم نے عالم ارواح میں اللہ کے آگے لیا تھا اس کی یاد دہانی ہو جائے. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو برین ہے نا، جب بچے کا جسم بن رہا ہوتا ہے نا، دیکھیں شروع میں برین دیکھیں پنک والا حصہ جو سے بڑا ہوا نوزائیدہ بچے کا، دیکھیں برین میس جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں، برین میس. یہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا اتنا ہی زیادہ انسان ذہین ہوتا ہے. آگے چلتے ذرا یہ برین کیسا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہمارا جو برین ہے نا اس میں بلینز آف نیورونز ہوتے ہیں. نیورون یہ دیوار ہے نا یہ اینٹوں سے بنی ہے. تو ہمارے دماغ کا جو برین میس ہے نا جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں، یہ جس سے بنا ہوا ہے نا اس کا نام ہے نیورون. کئی خرب نیورون مل کے برین بناتے ہیں. ہر انسان کے دماغ کے اندر نمبر آف نیورونز کی تعداد فرق ہو سکتی ہے، ذہانت جو فرق ہے نا. جیسے ہر مکان میں استعمال ہونے والی اینٹوں کی تعداد فرق ہوگی نا، ایسے ہی ہے نا. تو برین میس میں ہمیں نیورون کی، اب یہ جو نیورونز ہے نا ان کی تعداد ہم نے پہلے پڑھا تھا، سنا تھا، جتنی پیدائش پہ ہوتی ہے نا اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے نا. یہی کہا نا میں نے بھی. اب بڑھا کیا، آگے چلیں نیکسٹ. یہ آگے جانے میں پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا جو اسے بھی آگے چلے جائیں. یہ دیکھیں پہلی تصویر میں دیکھیں پیدائش کے موقع پر نیورونز اس طرح کے ہوتے ہیں، دور دور ایک دوسرے سے. اس کے بعد دیکھیں ان کے اندر سے جڑیں سے کچھ نکل رہی ہیں، وائرنگ سی ہے کچھ، ہے نا. اچھا اب جیسے جیسے بچہ کچھ چیزیں سیکھتا ہے نا یہ وائرنگ بنتی ہے. کچھ چیزیں وہ پیدائش سے پہلے سیکھ کر آتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ ایک عورت نوزائیدہ بچے کو لے کر ان کے پاس پہنچی. ان سے کہا کہ یا حضرت میں اس بچے کی تربیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے رہنمائی کیجیے کہ میں کیسے اس کی تربیت کروں. انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھو گئی. وہ حیران ہوئی، اس نے کہا کہ یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو 9 مہینے اس نے پیدائش کے پہلے کے گزارے ہیں اصل میں تو وہ وقت تھا استعمال کا، اس کی ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. اب ذرا سوچئے، غور کیجئے. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت مریم کی والدہ مسز عمران، ان کے بارے میں سوچئے کیا سوچا تھا انہوں نے حضرت مریم کے بارے میں. انہیں نہیں پتا تھا ان کے پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی، لیکن کچھ سوچا تھا. کیا سوچا تھا؟ کچھ ارادہ کیا تھا. ہاتھ کھڑا کر کے. ہاں جی. جو بچہ پیدا ہوگا اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی تاکہ وہ اللہ کے دین کا کام کر سکے. یہ ارادہ جو ہے ایک ماں جب کر لیتی ہے نا تو دراصل وہ ذہنی طور پر تیار ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کے لیے کو اللہ کی مدد سے وہ کچھ سکھائے جو دین کے راستے میں اس کے کام آئے. اس کو دین کا کام کرنے کے لیے جو صلاحیتیں درکار ہوں وہ اس پہ کام کریں اللہ کی مدد اور توفیق سے. دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ارادہ. ہمارے ہاں یہ پیریڈ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ شاپنگ میں، کپڑے خریدنے میں. جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ کمرہ تک سیٹ کرتے ہیں بیبی کا،
اور پھر پٹھی سیدھی رس رس میں یہ بیبی شاور ہے، یہ فلاں ہے ٹمکاں ہے نا. جن کے پاس زندگی کا مقصد نہیں، انہیں شیطان ایسے ایسے خوشنما راستے دکھا کے فیشن کے نام پہ، برانڈ کے نام پہ، ٹرینڈ کے نام پہ اتنی ٹامک ٹوئیاں مارنے پہ لگا دیتا ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ ٹھیک سوچ سکے. آگے چلتے اب دیکھیں پیدائش پہ بچے کے دماغ کی تصویر ہے شروع والی، ورلی ورلی. یہاں پہ نیورون اور ان کے درمیان کنیکشن اتنے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ کچھ چیزیں سیکھ چکا ہوتا ہے، کچھ وہ وہاں سے سیکھ کے آیا ہوتا ہے. وہاں سے کیا کیا سیکھ کے آیا بھلا اب تک ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے پلیز. ہاں جی یہ سیکھ کے آتا ہے رب کون ہے، یہ سیکھ کے آتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، چیزوں کے نام رکھنے کی صلاحیت ساتھ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اذان جب اس کے کان میں دی جاتی ہے پیدائش کے موقع پر تو اسے اسی پہلے والے عہد کی پہلے دا فرسٹ پرومس جو جب فرسٹ آتھ ہے نا اس کی دہرائی ہو جاتی ہے. اس کا رب کون ہے، یہاں پر پہنچتے ہی پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ اس کے قائد ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے لیے بھلائی کس چیز میں، نماز میں. کہ پیدائش کے موقع پہ کام جو ہے نا وہ پیغام مل رہا ہے. اچھا اس پیغام کے ساتھ یعنی وہ رب کو پہچانتا ہے، وہ والی وائرنگ ہوئی بھی ہے. جو ہی ایک نئی چیز بچہ سیکھتا ہے ایک نیا کنیکشن بنتا ہے. یوں دیکھیں یوں یہ جب بن رہا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا بچہ کسی جانور کا نام سیکھتا ہے، ابھی اس کا اصلی نام نہیں سیکھا، اسے چیا ہی کہہ رہا ہے تو وہ یوں 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 وہ چڑیا کو پہچان گیا اور چڑیا کو چینا شروع کر دیا تو یہ ایک کنیکشن بن گیا. جب اس نے اگلے جانور کا نام سیکھ لیا اور اس پہ کنیکشن بن گیا، یہ اس کی آواز بھی پہچانی شروع کر دی. اب جب یہ مضبوط کنیکشن بن گیا نا یہ اب نہیں ٹوٹے گا. لیکن کچھ کنیکشن ویک فارم میں ایسے پڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں، بنتے ہیں جڑتے ہیں بنتے ہیں جڑتے ہیں. پیدائش سے پہلے بچہ اپنی ماں کی آواز بھی پہچانتا ہے، ماحول میں موجود باقی رشتہ داروں کی آواز بھی پہچاننا شروع کر دیتا ہے. اس کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے میں جس دنیا میں آنے والا ہوں، میں جس گھر میں آنے والا ہوں وہاں کے کمرے کیسے ہیں، وہاں خوشبو ہے یا بدبو ہے، وہاں پہ کوئی پودا ہے یا نہیں ہے، وہاں پھول کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے، وہاں چڑیاں بولتی ہیں کہ نہیں بولتی. یہ ساری انفارمیشن سائنس ہمیں بتاتی ہے، اس کے پاس اپنے ماحول کے بارے میں پہنچ چکی ہوتی ہے. جس بچے کی ماں اس کو یہ پیغام دیتی ہے نا یہ جو چڑیا بول رہی ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، بچے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. اور جہاں یہ صورتحال نہیں ہوتی وہاں بچہ ذہنی طور پر کنفیوز ہوتا ہے. صحیح. چلیں آگے چلتے ہیں. نہیں نہیں پیچھے پیچھے پیچھے. اب دیکھیں 6 سال کی عمر کے بچے کا دماغ دیکھیں کتنا زیادہ گھنا ہے نا. اور 14 سال کی عمر میں کیوں کم ہو گیا، کیوں ہوا کم؟ سیدھا ہاتھ. ہاں جی. بیٹھے. ویسے یہ میں نے ایک کسی انگریز کی کتاب سے تصویر لی ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ نئی چیزیں سیکھتا ہے نا تو اس کے نئے کنیکشنز بنتے ہیں. پہلے 6 سال میں بلکہ پہلے 3 مہینوں میں اپنی زندگی کے ڈبل کنیکشن بنا چکا ہوتا ہے. پہلے 6 سال میں سب سے زیادہ کنیکشن بنا چکا ہوتا ہے. لیکن ہوتا ہے کہ ان میں سے جو چیزیں پھر وہ استعمال نہیں کرتا اپنی زندگی میں، اچھی ہیں یا بری، قطع نظر اس سے لرننگ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے نا. تو وہ سیل ڈائی آؤٹ ہونا مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے برین میس میں سے باہر مرے ہوئے سیل باہر نکلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ اور پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے. آگے چلیں. اس والے عمل کو نا پروننگ کہتے ہیں. آگے چلیں. اچھا اب یہ دیکھیں ایک چیز جس سے دماغ کے سیل مر جاتے ہیں وہ ہے ٹروما، صدمہ، شوق. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں محبت کرنے والے لوگ سب سے زیادہ بچے کے دماغ کے سیل مار دیتے ہیں. کیا آپ نے سنا ہوگا بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بابا آ جائے گا، مانو آ جائے گی، پکڑنے والا باہر ہے نا. جب بچہ کوئی ایسی بات سنتا ہے نا تو اس کے اوپر ایک خوف طاری ہوتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے اس کام سے رکتا ہے. خوف طاری کیسے ہوتا ہے؟ ہماری یہ جو گردے ہیں نا ان کے اوپر ایک گلینڈ ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک رطوبت خارج ہو کے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے اور وہ
جتنی عام رفتار سے خون گردش کرتا ہے نا، اس سے کئی گنا تیزی سے پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے وہ والا ہارمون والا خون. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم ڈرتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا کس قسم کے ہمارے جسم پہ اثرات آتے ہیں؟ ہمارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، ایسے بڑی سی کھل جاتی ہیں، ہے نا، دل گھبرانا لگ جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. یہ سب کس کا کارنام ہے؟ کارٹیسول کا. یہ ایک ہارمون ہے جس کی وجہ سے ہماری جسم کے اندر یہ والی تبدیلیاں آتی ہیں. جو ہی آپ نے بچے سے کہا وہ بابا آ گیا، وہ جن بابا آیا، تو بچے کا یہ ہارمون سکریٹ ہوگا، بلڈ میں جائے گا، اور جو ہی یہ ہارمون والا بلڈ یہ دماغ تک پہنچتا ہے نا، کچھ سیل مار دیتا ہے. جس وقت بچے کے جسم میں یہ خون گردش کرتا ہے نا ہارمون والا، وہ خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. جس بچے کے ساتھ ریپڈلی، جو بچہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوف کا شکار ہونے لگ گیا، یعنی جس بچے کو آپ نے ڈرایا وہ ڈر گیا، آپ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ اب یہ نہیں کرے گا، اس سے بڑا نقصان سے کوئی نہیں پہنچا. اب اس کے 2 ریزلٹس آنے والے، یا تو مسلسل اس خوف کی کیفیت میں رہے گا. یہ جو صورتحال آج کل بچوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے نا، اور چھوٹی عمر میں بچے ٹرومیٹک ہے، اس صدمے کا شکار ہے، وہ چیخیں مار دیتے ہیں، وہ شور مچا دیتے ہیں، ان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، وہ جلدی جلدی بیمار ہوتے ہیں. اور بعض اوقات گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، گھر میں کوئی نہیں ڈرانا ہوتا، بعد میں کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی ہاؤ کر کے ڈرانا بھی نا دوسروں کو بعض اوقات تکلیف دیتا ہے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، تو جب پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیا تو لوگ خیمے اکھاڑ رہے تھے. تو ایک صحابی جو تھے نا وہ سو رہے تھے، ان کے ساتھی خیمے اکھاڑ رہے تھے، خیمے کی رسی ایسے انہوں نے کھینچی نا، تو وہ صحابی سمجھے کہ سانپ ہے اور وہ ڈر گئے. دیکھیں، جو اکھاڑنے والا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، جو سو رہا ہے اسے ابھی نہیں پتا، اس نے جان بوجھ کے نہیں ڈرایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بہن یا بھائی کو ڈرائے، اور ہم اس کو پرینک سمجھتے ہیں. یہ جو بڑا فیشن ہو گیا اس چیز کا، تو بچوں پہ سب سے اس کا غلط اثر کیا پڑا؟ ان کا برین میس چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ کچھ بچے ایسے بہادر حوصلے والے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو کاپ کر جاتے ہیں، مطلب سہ جاتے ہیں. کاپ کرنا کیا ہوتا ہے؟ سہ جاتے ہیں، خوف کی اس کیفیت پر قابو پا لیتے ہیں. اور جب آپ نے کہا نا بابا آیا، وہ جن بابا آیا، وہ پکڑنے والا آیا، اور بچے کی نہ جن سے ملاقات ہوئی نہ پکڑنے والا بابا آیا، اس نے کیا سوچا؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان ہے. دونوں صورتوں میں کتنا بڑا نقصان ہے کہ بچے کا آپ کی بات کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ گیا. ہم لوگوں کو اکثر نکلنا پڑتا ہے، میں نے ماؤں کو دیکھا ہے، وہ بچوں سے یا جھوٹ بول کے نکلتی ہیں، چھپ کے نکلتی ہیں. میرا نقطہ نظر یہ ہے بچے کو بتائیں سامنے، اس سے اجازت لیں. میں نے لی الحمدللہ، ساری عمر لی. میں نہیں کہتی مجھے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مسائل پیش نہیں آئے، ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ چیزیں سیکھی، اور اس میں سے ایک یہ ہے، مجھے لگا کہ بچوں سے اجازت لینا کوئی مشکل تھا ہی نہیں. میں انہیں کہتی کہ بیٹے میں نے اس کام کے لیے جانا ہے، 2 چوائسیز ہیں، آپ گھر پہ رہ لیں، میرے ساتھ چلیں. جو چوائس بچہ اختیار کرنا، میں نے زیادہ تر بچوں کو اپنے ساتھ رکھا. میں نے پورے پاکستان میں ٹریول کیا ٹریننگ دینے کے لیے، زیادہ تر کیسز میں 95% کیسز میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھا، کسی کے سر پہ نہیں چھوڑا. اس میں انہوں نے اور زیادہ سیکھا. کہیں باہر بازار جانے کے لیے نکلی، ان سے پوچھ کے اجازت لے کے، وہ زیادہ اچھی صورتحال ہے. اگر بچہ اڑ گیا کسی بات پہ، رو پڑا، تو چھوڑ دیں. آج بھی آپ نے کہا میں نہیں جاؤں گی، کم از کم ٹرسٹ تو ختم نہیں ہوگا نا ماں کے اوپر سے. اچھا آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ ہائی الرٹ ہے. جو بچہ چھوٹی عمر میں کسی صدمے کا شکار ہو جاتا ہے نا، وہ ساری عمر پازیٹیو ریلیشن شپ نہیں کسی سے بھی قائم کر سکتا، اس کا دوسروں پہ بھروسہ نہیں بنتا. یہ بہت خوفناک صورتحال ہے اگر ہم اس کو سائنٹیفک وے میں سمجھ لیں. آگے چلتے ہیں. دیکھیں یہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں سے ہمارا بیہیویئر، ہمارا رویہ بنتا ہے. پہلی بات جائزہ لینا. جائزہ ہم کیسے لیتے ہیں؟ صرف آنکھوں سے نہیں، ہمارے حواس خمسہ اس عمل میں حصہ لیتے ہیں. ہم سنتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم چھو کے دیکھتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں، نیا ڈریس خریدا ہے،
आप देखते हैं कितना अच्छा स्टफ है, रंग आपको नजर आ रहा है ना, पतला पतला मुलायम मुलायम सा, गर्मियां आ रही हैं आगे। तो ये सारे, ये हमने ऑब्जर्व किया। एनालिसिस क्या है कि 2 या 3 ऑब्जर्वेशन जो हमने की है ना, उनको आपस में जोड़ के देखा है, ये कपड़ा अच्छा है कि नहीं अच्छा, ये तज्जिया है, ये मुझे लेना चाहिए ही नहीं लेना चाहिए, ये कंक्लूजन है। तो बच्चा भी इन 3 प्रोसेस में से, बच्चा क्या, मैं और आप हर सब इनमें से गुजरते हैं। आगे चले। अब देखिए एक एक्टिविटी आपके सामने आ रही है, आगे चले। आपने क्लासरूम में या घर में, चलो दोनों सूरतें इख्तियार करते हैं, बच्चे को जो थ्रेट्स, धमकियां मिलती है ना, उनकी लिस्ट बनानी है। हर बंदा ना एक धमकी लिख ले फटाफट। आपको घर में आपको मिली हो जो, चले वो सही, जो घर में या क्लास में आपको धमकियां मिलती है ना, जरा उनकी फहरिस्त बनानी है जल्दी से। एक एक जुमला हर बच्चा। हाँ जी बेटे, कभी जिंदगी में कोई धमकी मिली हो घर से या बाहर से? मुझे नहीं सुना बेटे, आपको जो धमकी मिली मैं वो पूछ रही हूँ। नहीं, आज बेटे अब सवाल ही नहीं समझे। हाँ जी बेटे, हमारे बच्चे बताना नहीं चाहते शायद। हाँ जी, हाँ ये है ना धमकी, बाबा को शिकायत लगाऊंगी। और चलें क्लास में, मैंने डराने की बात ही नहीं पूछी, धमकी पूछी है जैसे इन्होंने कहा बाबा को बताऊंगी। कुछ और, बाबा के अलावा कुछ और? हाँ जी, क्लास से बाहर निकाल देंगे जी। और 5 टाइम करना पड़ेगा जी। और आप ही को बता देंगे, बड़ी मासूम मासूम धमकियां भाई, अंदर से कुछ खुल ही नहीं रहा अच्छा, आप लोग क्या धमकी देते हैं ये बता दें। हाँ जी, थप्पड़ मार पड़ेगा, एक थप्पड़ पड़ेगा। और चलो बेटे आगे, और कोई बताना चाहे देखे ना ये जुमला सुनने को मिलता ही है, बातों का साथ से, बातों का मान से, नजर नीची करो वरना आंखें निकाल दूंगी, ये निकाल दूंगा, खबरदार यहाँ से हिलना नहीं, टांगे तोड़ दूंगा, है ना। चले इसी माहौल में रहते हैं, हमें आगे बैठ एक जगह सुकून से दिमाग खराब कर दिया बिना तो टांगे तोड़ दूंगी। चले आगे देखिए अच्छा चले ये ले, देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, जरा देखें कौन अच्छा लग रहा है आपको सबसे। देखिए कौन सा बच्चा, आप जरा थोड़ा सा अंदाजा करना है, इसी में से आगे एक्टिविटी आ रही है आपकी। सबसे प्यारा बच्चा आपको इनमें से कौन सा लगा है? ये ट्रिपलेट है। चले आगे, आगे अच्छा चले, अब जिस जिसको जो पसंद आ जाए, अब जो बच्चा पसंद आए ना उसे पकड़े और उसके हाथ पे कट लगा दे। लेकिन हम अपने लफ्जों से तो सवेरे शाम यही करते हैं। छोटे भाई से चॉकलेट लेना हो या बाहर से उसे कुछ बर्गर शर्गर मंगाया और अम्मी को पता ना चले, तो 4-5 धमकियां दे के रखते हैं कि अगर अम्मी को पता चला ना तो बर्गर में से हिस्सा भी नहीं मिलेगा और ये भी हो जाएगा, और तुम्हारी ये वाली बात भी बता देंगे और ये वाली भी बता देंगे। चलता है ना सब, ठीक है ना आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे, आगे चलें आगे। देखिए ये एक केस स्टडी है, एक माँ जो है ना वो फोन पे बात कर रही है, एक 4 साल बच्ची आके ना उसकी कमीज खींच रही है, अब उसे कुछ कहना है। अब उस पे माँ के 3 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज हैं, वो उस पर चिल्लाएगी, चुप कर जाओ हम बात कर रही हूँ। दूसरा दूसरा रिस्पॉन्स है इग्नोर करेगी उसे। तीसरा रिस्पॉन्स है फोन को होल्ड कराएगी और अपनी बेटी की बात सुनेगी। आपको अपने माहौल में सबसे ज्यादा कौन सा रिस्पॉन्स मिलता है? पहले वाला। अच्छा, पहले वाले की सूरत में बच्चे का ओ ए सी क्या होगा? वही हमने अभी पीछे पढ़ा ना, बिहेवियर थी। ओ ऑब्जर्व, ए ओ सी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, ओ ए सी कंक्लूजन। बच्चा पहले वाले से क्या नतीजा खस करेगा? 4 साल बच्ची है, वो क्या सोचेगी, उसके जहन में क्या बात पैदा होगी जिसकी माँ ने उसको चिल्ला के कहा कि चुप हो जाओ मैं फोन पे बात कर रही हूँ। हमारी अम्मियां कहती है सिर न खा। क्या सोचेगी बच्ची? कुछ नहीं सोचेगी भाई। हाँ, कोई जवाब कोई देना चाहे? जी,
جیسے ماں چیخی ہے وہ بھی آگے سے چیخے گی، ہاں ایک ہی رسپانس یہ ہو سکتا ہے. اچھا اگر وہ اسے اگنور کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب ماں بلائے گی تو وہ بچی بھی اگنور کرے گی. اچھا اور اگر اس کی وہ بات سن لے گی تو ایک پاسبل رسپانس یہ بھی تو ہوگا نا کہ وہ بچی سوچے گی بڑے چیخ سکتے ہیں، جب میں ماما کی جگہ فون پہ بات کروں گی تو میں بھی. اور وہی بیٹی بات تھوڑے عرصے بعد جب چیخ کے ماں سے بات کرتی ہے تو ماں کیا کہتی ہے؟ یہ تو بدتمیز ہو گئی. حالانکہ ہم یہ او ایس ہی بھول گئے. ہم نے بھولا کہ بچے تھے نا، بچے نے کوئی درس نہیں سنا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو نیک بنا لے. بچے نے مجھے اور آپ کو دیکھا ہے. صحیح ہے نا؟ اب یہ پیچھے میں نے ان پٹ کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ تربیت اصل میں ہے کیا، کیسے ہوگی. آگے چلتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، دیکھیں آئیڈیل فیملی کیسے بنتی ہے. ماں اور باپ دونوں دیندار ہیں، دونوں سمجھتے ہیں تربیت کیسے کرنی ہے، دونوں ایک پیج پہ ہیں، ایک طرح سے سوچتے ہیں بچوں کے لیے کیا برا ہے کیا نہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو یہ نعمت نہ دی ہو، آپ کے گھر میں ماں باپ ایسے نہ ہو، یا اگر آپ ماں ہیں تو آپ کے شوہر آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہ ہو. ایک صورت ہے یہ، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ملتی. دوسری صورت کیا ہے؟ جہاں شادی ہوئی وہ دین کی روح نہ جانے والا گھرانہ تھا، وہاں پہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑی، ماں کو اسٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی دین کی روایات کو نافذ کرنے قائم کرنے میں. تیسری بات یہ کہ 30 سال سے زائد عمر میں جا کے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کو دین کا حاصل کرنے کا شعور ملا. اتنی دیر میں بچے جو ماحول اور معاشرے کو دیکھ کے غلط سیکھ چکے تھے. تینوں باتیں موجود ہیں. آپ کس ایریا میں فال کرتے ہیں یہ دیکھ لیں. بہرحال اس معاملے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے یہ اللہ کی سنت ہے. اس معاملے میں تو اس نے اپنے نبیوں کو آزمایا. حضرت نوح کا بیٹا، حضرت لوط کی بیوی. دنیا کوئی آئیڈیلزم میں کوئی آئیڈیل پوزیشن ملتی نہیں ہے، ورنہ جنت کا کوئی وجود نہ ہوتا. لا عیش الا العیش الاخرہ، آخرت کے عیش کے سوا دنیا کا کوئی عیش ہے ہی نہیں. دنیا میں مشکل ترین زندگی اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزروائی. چلیں آگے دیکھتے ہیں تربیت کی 10 غلطیاں جن سے بچنا ضروری ہے. آخر میں بس ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. اگر اب تک کا میرا جو میسج میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، نانی دادی بھی کرتی ہے، بہن بھائی بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے. کمپیریزن، موازنہ، میرا یہ بچہ ایسا تھا، میرا یہ بچہ ایسا ہے، یہ تو ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، یہ دیکھو اس کا کزن فرسٹ آیا ہے، یہ دیکھو یہ تو اس کا کزن اتنا لمبا ہو گیا، یہ تو ٹھگنا سا ہے، میرا رنگ تو بڑا گورا تھا، پتہ نہیں یہ کس پہ چلی گئی ہے نا. پھر ہم اس طرح کے کمپیریزن کرتے ہیں. میرے ماں پیو کرتے ایوی سی تو ہے ہی نہیں، مجھے تو اس کی عادت تھی، مجھے یہ ملا نہیں. یہ اس کو نہیں پتا تھا رب کو جس نے دینا تھا. موازنہ انتہائی ایسی بڑی غلطی ہے جو اچھے سے اچھے بچے کو برا بنا سکتی ہے، اس کو آپ سے توڑ سکتی ہے، آپ کے اوپر سے بھروسہ ختم کر سکتی ہے. جس بچے کا بھروسہ اپنی ماں سے، اپنی بڑی بہن سے اٹھ جائے نا، بڑی بہن بھی یا بہن کوئی بھی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، ہم جب بھروسہ دینے والے لوگ بنتے ہیں نا تو دوسروں سے محبت تو ہمیں بونس میں مل جاتی ہے. بچے کی بات سننے والے بنتے ہیں. دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھہرو میں کر کے دیتی ہوں. بچہ کہتا ہے میں خود، چھوٹے ہوتے سے بچہ کہتا ہے نا میں خود، ہم کہتے ہیں نہیں 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 میں کروں گی. بڑی بہنیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، امیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا مرد تو بالکل ہی ویلا ہو کے بیٹھ گیا. یا ایک ہمارے ہاں یہ میٹھی تھی کہ لڑکے اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے ہیں. اور اب نسل ماشاءاللہ سے اگلی ایسی آ گئی ہے کہ مائیں سارا دن بیٹھی کام کرتی ہیں، بچیاں ویلی بیٹھی ہیں. ذمہ داری جس عمر میں اٹھانے دینی تھی، کس عمر میں؟ بالکل شروع میں. میری ایک ٹرینر ہے، ان سے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی، وہ یو کے میں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک انگریز ماں جو ہے نا وہ اپنے بچے کو چوتھے مہینے میٹ بچھا کے دیتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کیلا کھول کے پکڑا دیتی ہے تو جیسے مرضی کھائے. اور ہم 4 سال کے بچے کو بھی خود ٹھونس رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کپڑے گندے کر دے گا. بھائی وہ جو 4 مہینے کا جس نے کھانا سیکھنا شروع کیا ہے وہ کھا بھی رہا ہے،
آخری ذرے تک وہ منہ میں ڈال رہا ہے اس کو کسی طرح، ٹھیک ہے نا. اور جو 4 سال والا وہ آدھا چھوڑ رہا ہے، ضائع بھی کر رہا ہے، جو وقت تھا اس کو استعمال نہیں کیا. اس پہ پورا ایک 4 گھنٹے کا لیکچر ہو سکتا ہے، کس عمر کے بچوں کے کرنے کے کام کون سے تھے. ڈاکٹر میریم مانٹیسری مسلمان تو نہیں تھی، لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ 6 سال کا بچہ دیوار کے اوپر پڑے ہوئے داغ صاف کر سکتا ہے، وینائل فلور ٹائلوں والا فرش صاف کر سکتا ہے، اینٹوں والا کر سکتا ہے، فرش کو دھو سکتا ہے، کرسی میز کی سطح صاف کر سکتا ہے، اپنے بٹن کھول سکتا ہے، زپ کھول سکتا ہے، کپڑے اتار سکتا ہے، پہن سکتا ہے، خود نہا سکتا ہے، ہاتھ منہ دھو سکتا ہے، کنگھی بال کر سکتا ہے، اور وہ کپڑے طے کر سکتا ہے، کپڑے دھو سکتا ہے. یہ ساری ایکٹیویٹیز کی صورت میں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں. 6 سال کا بچہ زندگی کا ہر کام، ہوتا ہے کہ سیلڈ بنا سکتا ہے، ملک شیک بنا سکتا ہے. آگ کے علاوہ جو کام آپ اس کو سکھا سکتے ہیں سکھا دیں، اس کے بعد آہستہ سے اس کو بھی لیں. ہمارے بچوں کو سخت جان ہونا تھا، یہ تو مسلمانوں کی وراثت تھی. ہم نے اتنی پولی اور معذور نسل پیدا کر لی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی کیا ہے، کام نہ کرنا پڑے، پیسہ چوکھا ہو، گھر عالی شان ہو، گاڑی پیٹرول سے بھری ہوئی ہو، میز کھانے سے لدا ہوا ہو، نہیں تو پھر وہ پانڈا کے استہانگی سے اور سوتا ہے. دے رہے ہیں آپ سے، ڈرتے ہیں آپ کے دشمن. وہ چاہتے ہیں جس دن ان کی نئی نسل بیدار ہو گئی، اس نے اپنی صلاحیتوں سے کام لے لیا، اس دن ساری دنیا کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے مسلمان. وہ آپ کو کھلا پلا کے سلانا چاہتے ہیں، اور کھانا بھی وہ جو برگر ان کا ہو، جو پیزا ان کا ہو، جس میں ٹیسٹ میکر وہ بنا کے ڈالتے ہیں جیسا ٹیسٹ وہ کہیں اور آپ کو ملتا نہیں. آپ اس ٹیسٹ کے نشے میں ہی اس برانڈ کو خریدتے ہیں. آپ کو ماں کے ہاتھ کی روٹی دال پسند نہیں آتی، قیمہ بھی عجیب لگتا ہے جو ماں نے بنایا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ تو ماں کو کچھ پکانا ہی نہیں آتا، ہم تو وہیں سے آرڈر کریں گے. پوری نسل کا ذہن. اب دیکھیں، جو میں جب انگلش گرامر پڑھاتی ہوں نا بچوں کو، تو میں ٹیگ لائنز پہ کام کراتی ہوں. جتنی برانڈس کی ٹیگ لائنز ہوتی ہیں نا، ان کو میں شفٹ کرنا سکھاتی ہوں، نماز پہ، روزے پہ، اپنی عادات پہ. میں کہتی ہوں وہ نائک والے کیوں کہتے ہیں جسٹ ڈو اٹ؟ یہ کس پہ آنا چاہیے؟ بی فرسٹ. اس ٹیگ لائن کو کس چیز کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے؟ انہوں نے انہی جملوں کے ذریعے ہماری نسل کے دماغوں کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا. یہ دیکھیں، یہ ان کی تربیت کا وہ تھا طریقہ. انہوں نے مسلمانوں کی نئی نسل کو یوں جکڑا، اور اپنی نسل کو جیسے. اور یہ مقبول کہتے ہیں کہ میں جب ڈزنی لینڈ گیا تو اس کے مالک سے میری بات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے سارے کارٹون کریکٹر تخلیق کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو ان میں سے سب سے کارٹون کریکٹر کون سا پسند ہے؟ تو اس آدمی نے جو جواب دیا نا، وہ آنکھیں کھول دینے والا ہے. اس نے کہا بیٹے آپ میرے لیے گاڑی منگوا دیں، بس میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. اس آدمی نے کہا ہمارے بچے نو، وہ تو دنیا پہ رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے، وہ کارٹون نہیں دیکھتے. اندر کی بات کیا تھی؟ وہ تو ہم آپ کے بچوں کو قابو کرنے کے لیے بناتے ہیں. سوچیں کیسا قابو کیا، سوچیں ذرا کیا ایجنڈا ہے ان کا، اور کس طرح ہم فیشن ٹرینڈ کے نام پہ اس کا شکار ہوتے ہیں. میں ایک بڑے ہی دیندار گھرانے میں بیٹھی تھی، پہلے اچھی خاصی میری ان سے دوستی. میرا چھوٹا بیٹا ساتھ تھا. ہم ان کے جس کمرے میں انہوں نے بٹھایا نا، بیڈ روم تھا ان کا، کہ 4-5 بچے نا کونے میں پڑا ہوا تھا مانیٹر پی سی کا، اس پہ کارٹون دیکھ رہے ہیں. اب نا میرے بیٹے نے 2 دفعہ مجھے کونی ماری. 7 سال ہوگی اس کی عمر. میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ وہ جو دیکھ رہے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. میرے بیٹے نے مجھے کہا وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا بیٹے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ تھوڑی دیر ادھر دیکھیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس نے اصرار کیا. جب میں نے اس کے کہنے پہ ادھر دیکھا، وہ انڈین ڈبڈ کارٹون تھے جس میں ایک دیوی آتی تھی، وہ بچوں کا کوئی وہ چھڑی ہلاتی تھی، بچوں کا ایک مسئلہ حل کرتی تھی، بچے اس کے آگے جھکتے تھے، رکوع کرتے تھے، ادا کرتے. ڈائریکٹ عقیدے پہ زد نہیں ہے، یہ میرا 7 سال کا بچہ پہچان گیا. اچھا بھائی، آپ کسی بات کر ماں کہتی ہیں ماندے نہیں گل کہتی ہے، تو اس کا کیا حل ہو؟ پتا کیا ہے؟ ماں کے ارادے میں کمی تھی.
میں نے تو یہ سیکھا, اور اللہ نے شاید مجھے اس بڑی آزمائش سے بھی بچا لیا. میں ایک جگہ ٹریننگ دینے گئی, جیوگرافی کی ٹریننگ تھی. میں نے انہیں بتایا کہ 7 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ نا دنیا کا نقشہ ہاتھ سے بنا سکتا ہے. میں نہیں ویسے بنا سکتی, میں سیدھی بات بتاؤں, لیکن میرے اسٹوڈنٹ بنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے ساتھ تھا, 6 سال اس کی عمر تھی. میں نے کہا بیٹے آپ یہاں نقشہ بنائیں گے. یحییٰ نے وہاں پہ 5 منٹ کے اندر پوری دنیا کا نقشہ بنایا, اور جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا انہوں نے کہا ہمیں اس میں غلطی نہیں نظر آ رہی, اتنی ایکوریسی کے ساتھ. اچھا, اب جیسے عام طور پہ بچوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, بریک ہوئی وہ سب نے اسے گھیر لیا, آپ کو کیا پسند ہے, کون سی چیز کون سی. میں نے اپنے بچوں کو شروع سے ٹافیاں نہیں کھانے دی, چاکلیٹیں نہیں کھانے دی. فرینڈ ہی نہیں بنا, ہمارے گھر آئی نہیں نہ ہم نے دی. ایسا نہیں کہ میں اکیلی رہتی تھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں. گاڑی آ جائے گی نا تو میں اتر آؤں گی, بس مائنڈ اپ ہے یہ تقریباً. تو کیا ہوا, اس نے بتایا نہ میں کارٹون دیکھتا ہوں نہ میں کوئی گیم کھیلتا ہوں. ان سے پوچھ رہے تھے نا آپ کے فیوریٹس کیا ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں. اس نے کہا میں میپس کرتا ہوں. بچوں کے ٹرینڈ سیٹ ایسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ محنت کی جاتی ہے, کھپائی کی جاتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں جیوگرافی کا علم ایسا علم تھا جس نے اقامت دین کے لیے تیار کرنا تھا. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو سبجیکٹ بورنگ ہے نا وہ ہے ایس ایس. اللہ کا شکر میں نے اس سبجیکٹ کو ایسا بنایا, ایسی اس پہ محنت کروائی. میرے ہر بچے کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میرا ماننا الارض للہ والملک للہ, اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنا نا, تو جیوگرافی کو آپ کو سیکھنا ہوگا ذمہ داری کے ساتھ. ٹیکسٹ چلتے جائیں آگے. نئی چیزیں دریافت نہ کرنے کی اجازت نہ دینا, یہ ماں باپ کرتے ہیں, نہ کرو یہ نہ کرنا, ایسے ہو جائے گا, رسک نہیں لینے دیتے. آگے چلیں, بچوں کو اپنی رائے اور ان پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا چھوٹے بچے ہیں, پہلے 7 سال, اصول کی بات ہے, پہلے 7 سال بچے کی مان لے, اگلے 7 سال وہ آپ کی مانے گا. اس سے اگلے 7 سال وہ آپ سے مشورہ کر کے کرے گا. نہیں تو باقی تو انبیاء بھی یہ اختیار نہیں رکھتے تھے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے راستے پر چلا لیتے. اس کے بعد کمی بیشی ہو تو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے. بچوں کے رجحانات کو جانچیں. یہ آج کا ٹاپک نا بڑا ویسٹ ٹاپک ہے, آگے چلتے آگے چلیں. بچوں کے ساتھ بے جا سختی بھی نہیں کرنی, لاڈ بھی نہیں کرنا. کاکا لاڈلی پوپو چاند یہ بنا کے رکھا ہوا ہے, جو منہ سے نکلتا ہے ماں وہ کھانے کو حاضر کرتی. سب سے بڑی غلطی بچپن سے ہم نا انہیں اپنی مرضی کا کھانے کی عادت ڈال دیتے ہیں. دیکھیں نا, اللہ نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کھلانے کے معاملے میں کیا کیا فاقہ بھی کرا لیا ہے نا. جو جتنا زیادہ من پسند کھاتا ہے نا وہ اتنا زیادہ آسانی سے شیطان کا شکار بنتا ہے. کھانا زبان کے ذائقے کے لیے نہیں ہوتا, بدن کی صحت کے لیے ہوتا ہے. ایک بچے کے پاس 50 روپے ہو نا تو وہ کبھی سیب نہیں خریدے گا اپنے لیے, خریدے گا؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسا بچہ جس کے پاس اپنے پیسے ہوں اور اسے کچھ چیز خریدنی ہو تو وہ سیب خرید لے؟ وہ سڑک پہ 2 میل کا سفر طے کر لے گا کوئی اونگی مونگی شاید ڈھونڈنے کے لیے, اگر وہاں پہ پھلوں کی ریڑیاں لگی ہوں کچھ اور نہ ہو, پھل نہیں خریدے گا. یہ حالات ہیں. آگے چلیں آگے. بچوں پہ بے جا سختی ان کا اعتماد ختم کرتی ہے, کانفیڈنس لیول بہت لو ہوتا ہے. اس کی اور بڑی وجوہات ہیں. ان کی کارکردگی قوت فیصلہ متاثر ہوتی ہے, ہر وقت ڈرے سمے رہتے ہیں, دنیا کو پیچھے رہتے ہیں, مشکل کا سامنا نہیں کرتے. نتیجتاً کیا ہے, لیڈر نہیں کبھی بن پاتے. لیڈر بنتا وہ ہے جو رسک لیتا ہے, جس کو جسمانی طور پہ بھی سخت کام کرنا پڑتا ہے. سخت کوشی ایسی چیز تھی جو بچوں کی صلاحیتوں کو جلا دیتی ہے, اور آج کل کی ماں نے کرنے ہی نہیں دیا بچوں کو کام, اس کی بجائے خود مشکل اٹھا لی. آگے چلیں. بچوں کے لیے اصول قوانین اور حدود کا تعین نہ کرنا, انہیں پتہ ہی نہیں ہماری لمٹس کیا ہیں, مہمان ہم کس صورت میں جا سکتے ہیں. پہلے ماں کہتی ہے یہ کرو گے تو یہ ملے گا, بعد میں بچہ وہ لے بھی لیتا ہے رو دھو کے, جو ماں نے کہا ہوتا ہے کام بھی پورا نہیں کرتا. حالانکہ لٹس ہونی چاہیے تھی. ایک بچہ ہے اس نے رو لیا, وہ کتنی دیر رو لے گا, لیکن اسے پتا چلنا چاہیے کہ یہ ہوگا تو یہ ملے گا, اتنا کام پورا کرنے کے نتیجے میں یہ کام ہوگا. رول سیٹ ہونے چاہیے ہر گھر کے. آگے چلیں. بچوں کو کبھی اوور سینسٹیو نہیں بناتے. بہت زیادہ گرمی سردی سختی, یہ اپنی پسند کے لوگوں میں رہنا ہے, جو ذرا سے کمفرٹ زون سے باہر آ گئے, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, یہ مجھے برا لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, مجھے فلاں اچھا لگتا ہے وہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے.
یہ جو چیزیں نا یہ انسان کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. چلیں عموماً ہمارا یہ جو ایک رویہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کی بدتمیزیوں پہ ہم ہنس پڑتے ہیں, اس سے انہیں بدتمیزی اور کرنے کا موقع ملتا ہے, اسے لگتا ہے غلط حرکتوں کو نظر انداز کر دیتے. چھوٹی عمر سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ فضول لباس پہن رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ابھی تو چھوٹی ہے. یہ بڑا سینسٹیو رویہ ہے. آپ نے اپنی بچی کو اگر کل پینٹ نہیں نہ پہننے دینی جب وہ 14 15 اور 20 سال کی ہے, تو 4 5 سال کی عمر میں بھی اس کے ڈریس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو معاملہ آپ کے ہاتھ میں تھا, ڈریس آپ خریدتی تھی, 4 سال کی بچی جا کے خود نہیں خرید رہی. یہ نارمز شروع سے ہی سیٹ ہونے چاہیے. آگے چلے اصل کام جو ہے بچوں کو دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا سکھائیں. آگے بچوں کے سامنے والدین کا لڑائی جھگڑا کرنا تربیت کی بہت بڑی غلطی ہے. جو مسائل ہیں انہیں آپس میں سمیٹنا چاہیے, دوسروں کے سامنے نہیں. نیکسٹ, بچوں کی رائے کا احترام نہ کرنا, رائے لیں اور اگر فرض کریں اس پہ ہم نہیں پورا اتر سکتے, اس رائے کو ہم عمل میں نہیں لا سکتے, تو انہیں وجہ بتائیں کہ اس میں یہ اور یہ مسائل ہیں اس وجہ سے. اچھا ایسے نہ کر لیں, بھائی نے بہن نے ابو نے جو رائے دی اس پہ سوچ کے دیکھیں, یہ نہیں بجائے ان کی رائے کا مذاق اڑائے بغیر, اس کو لیٹ ڈاؤن کیے بغیر, ان کی غلطی نکالے بغیر ایک نئی تجویز سامنے رکھ کے ان کو اس کے اوپر رائے لے لیں ان سے. آگے آخری رہ گئی تھی کول و فعل کا تضاد. کہتے کچھ ہیں ہم کرتے کچھ ہیں, یہ ہماری تربیت کی بہت بڑی غلطی ہے. ٹاپک بہت بڑا ہے ویسے, یہ اس والے حصے کو تو میں کم از کم 15 ورک شاپس میں کور کرتی ہوں. اپنی طرف سے میں نے کوشش کی تھی کہ مختصراً خلاصہ پیش کر سکوں. کوئی سوال ہو تو بتائیے.